بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مثنوعاته. هو الأول الذي لا يتصور مبتداه، وهو الآخر الذي لا يتخيل منتهاه. سبحان الله تبارك وتعالى عما يصفون. الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين. والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد. ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، سابقاً جو پچھلی ہماری دو راتیں گزری
میں نے ان آیات کا ترجمہ نہیں کیا تھا، لیکن کل آپ سے یہ کہا تھا کہ میں پہلے اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر آج اپنے بیان کو جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے اس کو جاری رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج کا بیان آپ کے لیے بہت مفید اور بہت ہی کم سے کم روحانی تعلق سے کارآمد ہوگا۔ ترجمہ پہلا آیات کا، 3 آیتیں سورہ مبارکہ نحل سے، نشانات 95، 96 اور 97، ارشاد اہدیت ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے عہد کو دنیا کی بے قیمت فنا ہونے والی پونجی کے عوض فروخت نہ کرو۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد سے دنیا کی فنا ہونے والی پونجی نہ خریدو، لیکن مقصد مشیت کا جو ہے، چونکہ تشترو کا لفظ آیا ہے تو اس اعتبار سے میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، کہیں پھر آپ کو کنفیوژن نہ ہو جائے۔ تو لفظی مطلب تو یہ ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ اللہ کا جو عہد ہے، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا میں، آج جو بات آپ سے کروں گا وہ بہت دوسری بنیادی ہے، کل اللہ کا عہد کیا ہے اس پہ گفتگو ہوگی، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود رہ گیا ہے، اور پرسوں انشاءاللہ اس کے عزیز آخری گفتگو جو ہے اس میں کچھ اور لطیف باتیں ہوں گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا جو عہد ہے اس سے، اس کی قیمت پر دنیا کی فنا ہونے والی قلیل پونجی کو اس کے عوض میں قبول نہ کرو، اور سنو اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ عقیدہ تمہارا اس وقت قائم ہوگا کہ جب تمہارے پاس علم ہوگا، یعنی جو علم والے حضرات ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے پاس سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے۔ آپ سنیں اس کا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی اگر تصور آتا ہے تو مشیت نے خود بتا دیا کہ وہ اہل علم کا نہیں ہے، اہل جہل کا ہوگا۔ آپ سنیں اس کا، جہالت کی طرف سے ہوگا اگر اس سے ہٹ کر کوئی تصور آتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ما عندکم، دیکھو ہم ایک لطیف تقابل، ایک کمپریزن کر کے تمہیں بتاتے ہیں، تمہیں سوچنا ہے کہ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ فانی ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کی اندیت پہ ہے، اللہ کے پاس ہے، اس کو بقا ہے۔ ما عند اللہ باق، وہ بقا ہے۔ اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اس عمل سے کہ جس پر وہ صبر کرتے ہیں کہیں بڑھ کر بہتر اجر دیتے ہیں۔ آخری آیت کا ترجمہ کہ تم میں جو بھی نیک اعمال کرنے والا ہے، خواہ مرد ہو یا اس کا تعلق طبقہ نسواں سے ہو، کوئی خاتون ہو، اور اس کا عقیدہ بھی درست ہو، تو ہم اسے دنیا میں صلہ بھی دیں گے، آخرت میں جزا بھی دیں گے۔ دنیا میں صلہ بھی دیں گے، آخرت میں جزا بھی دیں گے۔ دنیا میں صلہ یہ دیں گے کہ ہم اس کی زندگی کو طیب زندگی بنا کر بسر کروائیں گے، اور آخرت کی جزا وہ اس کے ان اعمال کے مقابلے میں جو اس نے انجام دیے ہیں، اعمال اس کے معیار پر ہیں، جزا جو ہے وہ ہماری عطا کے معیار پر ہوگی۔ جزا جو ہے وہ ہماری عطا کے مطابق ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ ترجمہ ان آیات کا
کہ جو ہمارا موضوع ہیں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اور اب میں اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، اور آگے بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتانے کی خواہش لے کر دل میں آیا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ کی اندیت میں، بلکہ اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ اللہ کی اندیت دو وصف رکھتی ہے۔ پہلا وصف ہے خیر کا، دوسرا وصف ہے بقا کا۔ یہ دونوں باتیں آج آپ رکھیے کہ اللہ کی اندیت خیر والی ہے، بقا والی ہے۔ بس یہ چیز آج مجھے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے، یہ بتا کر کہ اللہ کی اندیت میں کیا کیا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیا کیا ہے اندیت میں، اور جو بھی چیز اللہ کی اندیت کی ہے اس کے دونوں وصف اس میں پائے جانا ہے، یعنی اس میں خیر بھی ہے، اس میں بقا بھی ہے۔ یہ آج ہماری گفتگو کا آگے کا جملہ ہے۔ آئیے ذرا سا دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، قرآن آیات کی روشنی میں کہ اللہ کے پاس، اللہ کی اندیت میں اللہ نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ مل کے درود پڑھیں آپ حضرات، تو میں آگے عرض کر دوں۔ سورہ آل عمران، پہلی آیت آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سورہ آل عمران اللہ کی اندیت میں کیا ہے، ایک ایک آیت صرف۔ سورہ آل عمران آیت کا نشان ہے 19۔ ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ، ان الدین عند اللہ، جس دین کو اللہ کی اندیت حاصل ہے۔ ان الدین عند اللہ، جس دین کو اللہ کی اندیت حاصل ہے، وہ کون سا دین ہے؟ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دین کو اللہ کی اندیت حاصل ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اندیت کے دو وصف ہیں، وہ خیر کے ساتھ ہے، بقا کے ساتھ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس دین کو بقا بھی ہے اور جس دین میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آپ سمجھ اس کا؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اب اسلام واحد دین ہے کہ جس کے ساتھ خیر بھی ہے اور جس کے لیے بقا بھی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بقا بھی ہے۔ اب ایک چیز آپ کو معلوم ہو گئی، اسلام۔ اور اب ذرا سا آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ اب اور کیا ہے اللہ کی اندیت میں؟ عزیزان محترم، سورہ مبارک بقرہ اور سورہ بقرہ کا جو جز ہے آپ کے لیے وہ بہت توجہ طلب ہے۔ توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ سنیے گا، بڑا لطیف مقام قرآنی آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت کا نشان ہے 89، یعنی 89۔ اللہ کی اندیت میں کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ پہلا تو معلوم ہو گیا اسلام ہے۔ اسلام خیر اور بقا، خیر سے ہٹ کر کچھ نہیں اسلام، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ خیر سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے اسلام، یعنی دوسرا جملہ کہہ دوں تاکہ کچھ آپ کو لطف آ جائے، یعنی اسلام خیر والا ہے۔ اب مسلمان کیسے ہیں؟ یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے نا؟ اسلام خیر والا ہے، اسلام میں سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، اور حقیقت بھی ہے بخدا۔ یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مجھے ایک شب ملے تو میں صرف یہ بتاؤں کہ اسلام میں کہاں کہاں تک خیر ہے، یہ چیز کو۔ بلکہ ایک بات تو کم سے کم مجھے کہنے کا حق ہے کہ میری جتنی بھی محدود کمپریٹیو اسٹڈی ہے مذاہب کی، جتنی محدود کمپریٹیو اسٹڈی ہے مذاہب کی، جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کی جو میں نے اسٹڈی کی ہے، میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا انسان دوست اسلام ہے، جتنا انسان دوست اسلام ہے،
کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب نہیں. یہ میرا جملہ محفوظ کیجئے گا، جتنا انسان دوست اسلام ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے، میرے پاس دلیل ہے اس کی. دلیل یہ ہے کہ اتنا انسان دوست ہے، اتنا انسان دوست ہے کہ انسان کی حالت اور کیفیت کو سامنے رکھ کر اپنے حکم کو جاری کرتا ہے. صحت ہو تو یہ حکم ہے، بیماری ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی یا تو بس اتنی حد تک بات آپ سے کہنا تھی. اب آئیے ذرا دوسری آیت پہ ہم چلتے، جو میں نے ریفرنس آپ کو دیا ہے سورہ بقرہ کی. اللہ کی اندیت میں اور کیا ہے سنیے ذرا سا مجھ سے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اس کو. ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کا سورہ بقرہ کی آیت میں، جو میں نے بھی ریفرنس دیا آپ کو، 89 نمبر ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ کی اندیت والی کتاب ان کے پاس آئی. قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ قرآن حقیقی کتاب نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا، میں نے ایک دن شب میں وضاحت کی تھی کہ یہ تو کتاب کا لکھا ہوا وجود ہے، کتبی وجود ہے. حقیقی وجود کتاب کا کہاں ہے؟ قرآن بتا چکا ہے کہ ان سینوں میں ہے جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے. میں نے وضاحت کی تھی وجود کے تعلق سے کتنے وجود ہوتے ہیں. تو قرآن جو ہے نا، یہ تو کتبی وجود ہے، لکھا ہوا وجود ہے اس کتاب کا. توجہ ہے نا آپ کی. اور وہ کتاب کہاں ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو. تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ لما ولما جاءہم کتاب من عند اللہ. اب کتاب جو ہے وہ اللہ کی اندیت والی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ کتاب خیر والی ہے. کتاب میں بقا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بقا والی ہے وہ کتاب، ہے نا. اب ایک جملہ میرا سنیں، قدر کریں گے کہ جب وہ کتاب خیر والی ہے اور وہ کتاب بقا والی ہے، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی 49 نمبر کی آیت کا ترجمہ کر کے یہ بتایا کہ وہ کتاب ان سینوں میں ہے جن کو ہم نے علم دیا ہے، تو اب اتنا تو طے ہو گیا کہ جب کتاب خیر والی ہے، کتاب بقا والی ہے، تو جن سینوں میں وہ کتاب ہے وہ سینے خیر والے. درود پر دے اجتماعی طور پر ایک مرتبہ آواز میں. وہ سینے خیر والے ہیں، وہ سینے بقا والے ہیں، بقا والے سینے. لیکن ذرا سا اس آیت کو سنیے، عجیب و غریب مشیت نے آیت رکھ دی ہے. ذرا سنیے، پھر میں آج آپ سے ایک بڑا اچھی بات کہنے کے دل یہ آیت ذہن میں آئی، تو اب عرض چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائے. پھر سنیے ذرا سا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب اللہ کی اندیت والی کتاب آئی. سنیے اب بہت توجہ کے ساتھ سنیے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس کے آنے سے پہلے. توجہ ہے نا، میں ایک ایک جز الگ کر کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس کے آنے سے پہلے. یہودی، توجہ رکھیں ذرا سا، یہودی یستفتحون علی الذین کفروا. یہودی جب بھی کافروں سے جنگ کرتے تھے
تو اس کے آنے سے پہلے اس کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے. توجہ رکھیں ذرا صاحب، یہودیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود اس کے آنے سے پہلے، صاحب کتاب کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یستفتحون علی الذین کفروا، جب کافروں کے مقابلے پر میدان میں آتے تھے تو اس کے واسطے سے فتح مانگتے تھے. میں نے تفسیریں دیکھی اور تفسیروں میں ان کے علماء کے فتح مانگنے کے طریقے مجھے ملے. 2-3 طریقے لکھے ہیں، لیکن ظاہر اختلاف تفسیر ہو سکتا ہے. لیکن ایک مختصر سا طریقہ میں آپ کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اور بہت توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ہماری تفسیر نہیں، ہمارے برادران اسلامی کی تفسیر میں بھی ہے. تفسیر روح البیان میں خاص طور پر ریفرنس دے رہا ہوں آپ کے لیے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی یہودیوں میں اور مدینہ کے یہودیوں میں اور مکے کے مشرکین و کافرین میں جنگ ہوتی تھی تو مدینہ کے علماء، یہود علماء آتے تھے اور آنے کے بعد یہودی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے. جملے یہ ہیں دعا کے کہ اللہم افتح، توجہ رکھنے رضا، اللہم افتح علینا، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے اللہ ہم تجھے نبی امی کا واسطہ دیتے ہیں. نہیں سنا آپ نے؟ یعنی آنے سے پہلے ابھی وہ نبی آیا نہیں ہے، ابھی وہ نبی آیا نہیں ہے. ابھی میرا نبی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من قبل، اس کے آنے سے پہلے ابھی آیا نہیں ہے. نہیں ایک جملہ دے دوں تاکہ وہ میرا جملہ میرے لیے مددگار بن جائے کہ ابھی پہلا محمد غیبت میں ہے. تو غیبت والے محمد کا واسطہ دے کر فتح مانگتے تھے. تو بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی محمد غیب میں ہو، درود پڑھ دے ایک مرتبہ. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس کے آنے سے پہلے یہودیوں کا طریقہ کیا تھا؟ یستفتحون، فتح مانگتے تھے. کس پر؟ کافروں کے خلاف. جب بھی جنگ ہوتی تھی یہاں تک مزاج تھا، فتح مانگتے تھے. اور تفسیر میں یہ ہے کہ جب بھی رسول کے واسطے سے، نبی امی کے واسطے سے، نہیں غور کر رہے آپ، نبی امی، مسلمان آج تک الجھا ہوا ہے کہ امی کے معنی کیا ہے. کیا جملہ میرے منہ سے نکلا ہے، مسلمان آج تک الجھا ہوا ہے کہ امی کے معنی کیا ہے. خدا کی قسم آپ ذرا دیکھیے کہ نہ ماننے والے بھی تو نبی امی کے واسطے سے کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے اور فتح ہوتی تھی. 2 لفظ ہیں یہاں سنیے، 2 لفظ ہیں جو استعمال کی ہیں انہوں نے. پھر سن لیجیے کیا طریقہ تھا. اللہم افتح علینا، اے پالنے والے ہمیں فتح نصیب کر، وانصرنا، اور ہماری مدد کر. ذرا دیکھیے آپ، تجھے نبی امی کا واسطہ، ہماری مدد کر اور ہمیں فتح دے. فتح دے. نہیں سمجھ رہے آپ، واضح کر رہا ہوں آپ سے، جملہ پھر دہرا رہا ہوں. کیا طریقہ تھا یہودیوں کا کہ اے اللہ ہم تجھے نبی امی کا واسطہ دے رہے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں فتح دے. مفسرین لکھتے ہیں کہ فتح ملتی تھی، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت کا، جملہ سنیے، اس وقت کا یہودی بھی جانتا تھا
کہ براہ راست اللہ سے مانگا گیا تو کچھ نہیں ملے گا. درود پڑھ دے ایک مرتبہ. یہ جو آج پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ بس یا اللہ کے ساتھ بات کرو، ہے نا، تو اللہ نے اسی بات کو یہاں واضح طور پر کر دیا. اور عجیب ہے، ابھی آپ باقی ترجمہ سنیے، لطف آئے گا آپ کو. ذرا سا بہت توجہ رکھیے. ذرا سا یہ آیت ذہن میں رکھیے، 89 نمبر. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ. اس کے آنے سے پہلے طریقہ کیا تھا؟ کافروں کے مقابلے پر نصرت اور فتح مانگتے تھے اللہ سے. ملتی تھی فتح. یعنی اللہ کو بھی یہ وسیلہ اچھا لگتا تھا. لیکن اب سنیے اس کے بعد کی حالت جو ہے وہ کیا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، اور جب وہ آیا جس کو پہچانتے تھے. سنیے نا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ آیا، مَا عَرَفُوا، جس کو پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اب اس سے انکار کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ انکار کر دیا. یعنی کیا مقصد؟ یعنی رسول کو پہچانتے ہوئے اس کی عظمت سے انکار کر دیا. کیا ہوا؟ اب میرا ٹکڑا سنیے آخری. فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. درود پڑھ دے ایک مرتبہ اجتماعی طور پر. وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آیا جس کو پہچانتے تھے، انکار کر دیا. قرآن نے کہا فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. اب جملہ دے رہا ہوں آپ کو، لطف لیجئے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں. مشیت بتائی رہی ہے کہ جب تک میرے محمد کو وسیلہ بنائے ہوئے تھے رحمت اتر رہی تھی، اور جب وسیلہ چھوڑ دیا وہ لعنت کے مستحق ہو گئے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. دیکھیں آیت خود بول رہی ہے کہ جب تک وسیلہ بنائے ہوئے تھے اور انکار کرو وسیلے سے. دیکھیں نا، ایک لمحے میں حالت بدل گئی. کہاں رحمت کا نزول تھا اور کہاں مورد بن گئے لعنت کے. کاش یہ میری آواز سارے مسلمانوں تک پہنچ جائے. اب دیکھا درود پڑھیں آپ. ہے نا آپ کے ساتھ. اب ایک چیز آپ کو معلوم ہوئی، کتاب اللہ کی اندیت والی. اس سے پہلے تھا دین اللہ کی اندیت والا. اب آ گیا کتاب اللہ کی اندیت والی. اب دین خیر ہے، دین بقا ہے. کتاب خیر ہے، کتاب بقا ہے. اور اب تیسری آیت مبارکہ، درود پہ آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں. تیسری آیت مبارکہ وہ بھی اتفاق سے سورہ بقرہ سے، اور آیت کا نشان ہے 101. سنیے ترجمہ ذرا سا مجھ سے. ترجمہ سنیے ذرا سا بہت توجہ کے ساتھ. بلکہ اسے ترجمہ سن لیجیے پھر بات کرتا ہوں. ارشاد ہوا کہ وَلَمَّا، سورہ بقرہ 101 آیت ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ.
جب رسول آیا اللہ کی اندیت والا، اللہ کی اندیت والا رسول آیا، رسول آیا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہ جو رسول آیا ہے یہ سوائے خیر کے کچھ نہیں ہے، اس کے یہاں بقا ہے، بقا ہے، بقا ہے، یہ باقی رہنے والا رسول ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب یہ رسول آیا جو اللہ کی اندیت والا تھا، دیکھیے کتنے لطیف انداز میں بات کی ہے اللہ نے، جب یہ رسول آیا جو اللہ کی اندیت والا تھا تو کیا ہوا؟ اس نے آنے کے بعد تصدیق کی کہ میں تصدیق کرتا ہوں اے یہودیو، جو جناب موسیٰ پر، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہاں تو موسیٰ کا لفظ تھا، جب موسیٰ پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ حق ہے، صحیح ہے۔ اے عیسائیو، جو عیسیٰ پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ صحیح ہے، حق ہے۔ جب اس نے یہ تصدیق کر دی، عجیب بات ہے، خدا کی قسم میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میرا نبی ان کتابوں کی اور ان نبیوں کی تصدیق نہ کرتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اگر میرا نبی ان کتابوں کی اور ان نبیوں کی تصدیق نہ کرتا، حقانیت کو نہ بتاتا، تو یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جو کہ ثابت کر سکتے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، ہے نا؟ کتنا بڑا محسن ہے، کتنا بڑا محسن ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب حق ہے، جس پر نازل ہوئی وہ اللہ کا نبی تھا۔ اس نے کہا عیسائیوں سے کہ تمہاری کتاب جو یہ انجیل جسے تم کہہ رہے ہو یہ حق ہے، جس پر نازل ہوئی وہ اللہ کا نبی تھا۔ اچھا، حق بھی اسی کو تھا کہنے کا، کوئی اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی حقانیت پر بات کر رہا ہے، توجہ رکھیں نظر میرے آگے، جن کی حقانیت پر بات کر رہا ہے وہ ہیں کہ جو اس نبی کے امتی ہیں۔ تو بھائی اگر امتیوں کا وہ خیال نہیں رکھے گا، اب سر اس کا مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا عجیب بات ہے، اب سوال آیا ہے تو میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، میں نے کہا مولانا عجیب بات ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، ہمیں حکم یہ ہے کہ سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، لیکن کلمے میں صرف ہم گواہی دیتے ہیں تو حضور کی رسالت کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو سرکار کی عظمت کی بات ہے، نہیں غور کرے آپ، یہ تو سرکار کی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ اگر ایک کی رسالت کی گواہی دے دی تو جتنے نبی ہیں ان سب کی رسالت کی گواہی ہو گئی۔ اور میں نے کہا اس سے بھی بڑھ کر ایک بات آپ سے کہہ دوں، اور یہی بات میں آپ سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ذرا یہ دیکھیے کہ اگر اللہ، توجہ رکھیے ذرا سا، میرے پاس آیت ہے لیکن آیت نہیں پڑھا چونکہ مجھے موضوع بہت آگے لے جانا ہے۔ اگر آپ کو آیت چاہیے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی 81 نمبر کی آیت جا کے دیکھیے، اور 80 کے ساتھ ریفرنس لگا لیجیے گا ذرا سا، بہت توجہ رکھیے، میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ عجیب و غریب ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے حبیب کے ساتھ کسی بھی نبی کی جس کا بھی آپ نام لیں، کسی بھی نبی کی رسالت کی گواہی کو کلمے کا جز بنا دیتا، توجہ کے ساتھ اس کو، اگر اللہ کسی بھی نبی کی رسالت کو، چاہے شیخ الانبیاء نبی ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، جن کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے جناب، چاہے وہی کیوں نہ ہو، کسی بھی نبی کی رسالت کی گواہی کو کلمے کا ایمان میں داخل کا
اسلام داخلے کا اگر جز بنا تو میں نے کہا صورتحال بدل جاتی. اب تک تو تھا وہ امتی، اور جب کلمے میں آ جاتا مساوات ثابت ہو جاتی، برابری ثابت ہو جاتی، برابری ثابت ہو جاتی. تو میں نے کہا کہ ذرا دیکھیے کہ اللہ کو یہ بھی گواہ نہیں ہوا کہ کوئی اور نبی میرے رسول کے برابر آ جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. سنیے جملہ میرا، میں نے کہا اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی رسول اس کے نبی آخر، رسول آخر اس کے حبیب کے برابر آ جائے. تو میں نے کہا کہ جب اللہ اس کو گوارا نہیں کر رہا ہے تو کسی مسلمان کے اس کہنے کو کیسے گوارا کر لے گا کہ رسول ہم جیسا تھا. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں. یعنی جب یہ گوارا نہیں کیا. اچھا اب یہاں تک آپ پہنچ گئے، ماشاءاللہ. مجھے چہروں کی جو کیفیت ہے میرے ہمت کو بڑھا رہی ہے، ہمت کو بڑھا رہی ہے. آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ کہتا ہوں، اور اس کو جملے کو یاد سے کل میں نے آیت بھی پڑھی تھی. اللہ نے یہی نہیں کلمے کی حد تک اپنے رسول کی عظمت کا خیال رکھا. کلمے کی حد تک، آج اس جملے کو رکھیے گا، کلمے کی حد تک اپنے حبیب کی، آخری رسول کی عظمت کا خیال رکھا. کوئی دوسرا رسول برابر نہیں آ سکتا. خیال یہاں تک رکھا گیا ہے، جملہ سنیں گے ذرا سا توجہ رکھیے گا. خیال یہاں تک رکھا گیا ہے کہ برابری تو کجا، برابری تو کجا، میں تو اپنے رسول کی رسالت پر گواہ کے طور پر بھی نہیں لاؤں گا. اس کا بات آپ کے ذہن میں ہے نا؟ آیت کل میں نے پڑھی تھی، سورہ رات کی آیت پڑھی تھی کہ گواہ رسالت کے دو ہی بنائے ہیں اللہ نے، ایک اپنے کو بنایا ہے. یا علی یا علی. اب دیکھیے گواہ جو ہیں اللہ نے دو ہی بنائے ہیں رسالت کے، تیسرا کوئی گواہ نہیں بنایا ہے نا. کس کو بنایا ہے؟ آپ کو، اپنے کو. سورہ کل آیت پڑھ چکا ہوں، ضرورت نہیں پڑھنے کی، دہرانے کی. اور اس کو جس کے پاس کتاب کا مکمل علم ہے، یعنی مولا علی کو. میں نے کہا آپ سے جملہ سنیے میرا کہ بھائی برابری تو بات کی بات تھی. اللہ نے کسی نبی کو، اپنے کسی رسول کو، اولو العزم کو، صاحب شریعت کو، کسی کو اپنے حبیب کی رسالت پر گواہ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ میں نے جو آیت دی ہے آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی، جو آپ نے نوٹ کی ہے، بھائی صاحب نے اور انہوں نے بھی نوٹ کی ہوگی، وہاں اللہ نے ان سارے نبیوں سے اپنے اس رسول پر ایمان لانے کی گواہی لی ہے. گواہی کی لی ہے، ایمان لاؤ. سب نے کہا ہم ایمان لائے ہیں. تو اگرچہ رسول پر ایمان لانے والے ہیں تو نہیں میرے جملے کو، لیکن کسی کو گواہ نہیں بنایا. گواہ بنایا تو میرے مولا کو بنایا. بھائی مسئلہ بڑا عجیب تھا، مسئلہ بڑا عجیب تھا. سنیے گا، لطف لیں گے، یاد رکھیں گے. مسئلہ بڑا عجیب تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے دیکھا کہ اگر میں ابراہیم کو گواہ بناتا ہوں تو موسیٰ ناراض ہو جائے گا. سنیے، میں اگر ابراہیم کو گواہ بناتا ہوں تو موسیٰ ناراض ہو جائے گا، عیسیٰ ناراض ہو جائے گا. عیسیٰ کو بناتا ہوں تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے. اب ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ کہا حبیب کہہ دے اگر آدم کا علم دیکھنا ہے. درود پڑھ ایک مرتبہ آواز میں. علی 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 یا علی.
صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ یعنی ایسا انتظام کیا کہ سب کو مطمئن کر دیا۔ اب آدم بھی مطمئن ہے میرا نمائندہ ہے، ابراہیم بھی مطمئن ہے میرا نمائندہ ہے، سب کے سر فخر سے اٹھے ہوئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے۔ تو بھائی جب علی کی وجہ سے نبیوں کے سر بلند ہوتے ہیں، درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ نبیوں کے سر بلند ہو رہے ہیں علی کی وجہ سے، اور ہم بھی علی کے غلام ہوئے ہیں، ہے نا؟ اب تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم کس کے غلام ہیں، کس کے دامن کو پکڑا ہے۔ یہ اطمینان کا سامان جو آپ کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے، مطمئن ہو جائیے، مطمئن ہو جائیے، خدا کی قسم مطمئن ہو جائیے۔ اور اگر مزید اطمینان چاہیے تو ایک بات چھوٹی سی کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار ایک دن اصحاب کے مجمع میں قیامت کے سلسلے سے گفتگو کر رہے تھے، قیامت کے سلسلے سے گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے کرتے بیان کرنا شروع کیا۔ آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، پیاس سے لوگ مضطرب ہوں گے۔ اب اصحاب سن رہے ہیں اصحاب نے سنتے سنتے ایک مرتبہ پریشان ہو کر کہا، اللہ کے رسول کیا اس کیفیت سے کہیں کوئی پناہ ممکن ہے؟ کہیں کوئی پناہ ممکن ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ممکن ہے۔ کہا وہ کہاں؟ کہا تحت لوائی، میرے علم کے نیچے۔ تحت لوائی، میرے علم کے نیچے۔ اب جو لوگوں نے علم کا نام سنا، نہیں معلوم کتنے لوگوں کو علم ہوا ہوگا۔ یہ الف والا علم ہے، وہ عین والا تھا، یہ الف والا علم ہے۔ اب جو سنا کہ میرے لوا علم کو کہتے ہیں، میرے علم کے نیچے پناہ ملے گی، اور پوچھا لوگوں نے اللہ کے رسول آپ کا علم کتنا بڑا ہوگا؟ روایت ہے، بہرحال پوچھنے والوں کو حق ہے۔ کہا بس اتنا اس کا تصور کر لو، اس وقت کہ چونکہ اس وقت شمال بھی ہے، جنوب بھی ہے، مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے، اس ریفرنس سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا پھریرا مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اس کا پھریرا شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اور سنو، یہی نہیں بلکہ آدم وَمِن دُونِهِ تَحْتَ لِوَاءِ، آدم ہی نہیں، ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں بنی آدم، وہ صرف پناہ پائیں گے تو میرے علم کے نیچے۔ اب جو سنا تو کہا اللہ کے رسول اتنا اہم علم، اسے اٹھائے ہوئے کون ہوگا؟ نعرہ ایک مرتبہ نعرہ حیدری! یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد۔ کہا اللہ کے رسول اسے اٹھائے ہوئے کون ہوگا؟ جواب سنیں گے جواب؟ کہا اسے اٹھائے گا کون وہاں؟ کہا وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا۔ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہیے کتنے مطمئن ہوئے آپ ہیں؟ اب کوئی خوف ہے، کوئی پیاس ہے ذہن میں، کوئی گھبراہٹ ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہے نا؟ کوئی نہیں ہے. یہ کہاں کی بات ہے؟ محشر کی، قیامت کے دن کی. لیکن اس سے پہلے بھی ایک جگہ ہے، ایک جگہ اور ہے جو بڑی سخت ہے. کون سی جگہ ہے وہ؟ پل صراط. ہاں، پل صراط ہے، پل صراط ہے. وہ بڑی مشکل جگہ ہے، بڑی مشکل جگہ ہے. اور قرآن نے ایک عجیب آیت رکھ دی. میں آیت نہیں پڑھوں گا، بتانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک آیت لگ دی ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں اندھے تھے نہیں. سنیے ذرا سا. بھائی صاحب آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. سورہ بنی اسرائیل کی 72 نمبر کی آیت ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توجہ سنیے ذرا سا. کیا کہا ہے قرآن نے؟ کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کی آنکھوں میں روشنی تھی مگر یہاں اندھے بنے رہے. ہائے 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 ہائے، اندھے بنے رہے. نہیں، اندھے کیسے بنے رہے؟ بھائی رسول نے کہا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. انہوں نے آنکھیں بند کر لی. سمجھ آئی بات نہیں آئی؟ رسول نے کہا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، انہوں نے آنکھیں بند کر لی. قرآن نے کہا سنو. اب آئے جی سن لیجئے. چلیے بات ذرا عجیب ہو جائے گی. آئے سن لیجئے مجھ سے. قرآن نے کہا سنو. من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وَأَضَلُّ سَبِیلًا. جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا تھا، سنو حبیب کہہ دو، جو یہاں اندھا بنا رہا تھا ہم اسے قیامت میں حقیقی اندھا بنا کر اٹھائیں گے. من کانا فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا تھا، بن گیا تھا نہیں، حافظ نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، احمق تھا اتنا کہ حافظ نہیں تھا مگر خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا. قرآن نے کہا جو یہاں اندھا بنا ہوا تھا ہم اسے قیامت میں اندھا بنا کر اٹھائیں گے. بھئی قرآن عجیب ہے، کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہے. بنا کر اٹھائیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَأَغَلُّ سَبِيلًا. اندھا بنا ہوا نہیں ہوگا، اندھا ہی نہیں ہوگا بلکہ راستہ بھٹکا ہوا بھی ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ راستہ بھٹکا ہوا بھی ہوگا. اب ایسا آدمی جب پل صراط پر آئے گا، جب پل صراط پر آئے گا تو بھائی وہاں تو مجھے فکر ہوگی اپنی، آپ کو فکر ہوگی اپنی. کون اس کا ہاتھ پکڑ کے ہائے 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 ہائے، ہے نا؟ یہ مشکل ہے، بہت بڑی مشکل کا منزل ہے، بڑی مشکل کی منزل ہے، بڑی مشکل منزل ہے. اور جب مشکل منزل ہے تو قرآن نے ایک حدیث بھی ہے. میں حدیث سوچ رہا تھا آپ کے لیے عرض کروں، لیکن قرآن میں ایک آیت رکھ دی. سورہ اعراف کے اندر ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ کُلًّا بِسِیمَاہُم. قرآن اعراف کے اوپر، اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اعراف کے اوپر، پل صراط کے قریب اعراف کے اوپر کچھ رجل ہوں گے. رجل کی جمع ہے رجال. سمجھے آپ؟
میں ترجمہ نہیں کر رہا. آراف کے اوپر کچھ رجل ہوں گے یعرفون کلن، جو ہر ایک کو پہچان لیں گے. یعرفون کلم بسیماہم، ہر ایک کی پیشانی دیکھ کر، ماتھا دیکھ کر پہچان لیں گے کون ہے، کون ادھر والا ہے، کون ادھر والا ہے. دیکھیں نا اس کو اشاروں کو بھی دیکھیے ذرا. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اور جب جنتی آئیں گے تو ان کو پہچان کے کریں گے خیریت سے آ جاؤ، تمہارے لیے سلامتی ہے. کتنے مطمئن ہوئے آپ کہیے ہیں؟ اب تو وہ خوف نکل گیا، وہاں والا بھی ہے نا نکل گیا. حدیث کا لرز کر دوں گا، اس بات کو آج مکمل کر رہا ہوں کیونکہ میری بات ابھی جو میرا میٹر ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے. اس لیے کل میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے عہد کے بارے میں بات کروں گا، لیکن انشاءاللہ وہ بھی کروں گا. اور یہ بھی آج اس لیے یہاں بات چونکہ وقت ہو رہا ہے، میرا سمٹ گیا ہے وقت، دل نہیں چاہ رہا لیکن دل سے وقت سمٹ رہا ہے. بہت توجہ رکھیے ذرا. کہا جا رہا ہے کہ جب وہ رسول آیا، وہ رسول کون ہے؟ خیر والا، بقا والا. بس اب اسی کے تعلق سے بس ایک بات عرض کر کے آپ کے لیے اجازت چاہوں گا. سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی والدہ ماجدہ، رسول کون ہے؟ خیر والا، بقا والا. سنیے ذرا سا. حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ علیہا جب دنیا سے جا رہی تھی، میں دو ریفرنس سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور دونوں ریفرنس ہمارے نہیں ہیں. ایک ہے حافظ ابو نعیم، علامہ حافظ ابو نعیم کی کتاب دلائل النبوہ، اور دوسری ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب التعظیم والسنہ. وہاں سے آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. دونوں باتیں جو ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب حضرت آمنہ صلوات اللہ علیہا سرکار کی مادر گرامی جب دنیا سے جا رہی تھی تو سرکار کو اپنی گود میں لے کر کچھ شعر پڑھے، اور جو شعر پڑھے وہ شعر میں دو آپ کے نظر کر رہا ہوں، لیکن مل کے ذرا سا درود پڑھنے تو نظر کرتا ہوں. فرماتی ہیں کہ میرے لال اب اسو الی الانام من عند ذو الجلال والاکرام. بیٹے مجھے معلوم ہے میرا ایمان ہے کہ تو خدائے ذو الجلال والاکرام کی اندیت سے لوگوں پر مبعوث ہوا ہے نا؟ مومنہ ہے نا؟ کلمہ پڑھ رہی ہیں جاتے ہوئے، نہیں غور کرے آپ. بیٹا مجھے معلوم ہے. اور اس کے بعد کا شعر سنیے. کلو کثیر یفنا وانا میدۃ وذکری باق. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، لیکن مجھے موت آئے گی، ذکر باقی رہے گا. اپنے لیے فنا نہیں کہہ رہی، سب کو فنا ہے، لیکن مجھے موت آئے گی ضرور، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا. کیوں باقی رہے گا؟
قد ترکت خیرا وولدت طاہرا، اس لیے باقی رہے گا کہ میں تجھ جیسا فرزند خیر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور میں ایک طیب و طاہر کی ماں کی حیثیت سے، طیب و طاہر فرزند کے ماں کی حیثیت سے جا رہی ہوں، تو میں نے چونکہ خیر والا بیٹا چھوڑا ہے، پاکیزہ بیٹا چھوڑا ہے، تو اس کی وجہ سے میرا ذکر باقی رہے گا۔ رسول ہے بقا والا بھی اور خیر والا بھی۔ بس عزیزان محترم، آج کی حد تک میں نے بہت حد تک اتنی پیاس آپ کی بجھا دی ہے کہ کل رات تک آپ کو پیاس علم کی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اتنی پیاس بجھا دی ہے میں نے کہ کل رات تک آپ کو علم کی پیاس نہیں لگے گی۔ بس عزیزان محترم، مجھے یہیں سے مصائب کی طرف جانا ہے، اور مصائب کے لیے میرے پاس سلسلہ وہی ہے کون ہے؟ رسول کی وہ نواسی۔ میرا موضوع مسلسل وہی رہے گا جب تک بھی چاہوں، کوشش میری یہی ہے کہ اسی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں مصائب عرض کروں۔ رسول کی وہ نواسی کہ جس کو اگر میں خاندان کے لیے فخر کہوں، ایسا انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے خود رسول مطمئن، علی مطمئن، شہزادی مطمئن، زینب موجود ہے، کربلا میں زینب موجود ہے، کربلا میں زینب موجود ہے، سب مطمئن ہیں۔ بلکہ بات آگے بڑھاؤں، جو کربلا والا ہے نا، کون؟ امام حسین مطمئن ہے، میری بہن موجود ہے، میرے مقصد کے بچانے والی موجود ہے، حسینیت کی محافظ موجود ہے، حسینیت کی محافظ موجود ہے۔ عزیزان محترم، وقت بہت مختصر ہے۔ حسینی قافلہ کربلا پہنچنے سے پہلے ایک منزل قبل کی بات ہے کہ جہاں ٹھہرا، اس منزل کا نام ہے تاریخ میں منزل خزیمہ۔ منزل خزیمہ پر میرے مولا نے 24 گھنٹے قیام کیا تھا۔ 24 گھنٹے کے معنی یہ ہیں کہ شام کو قافلہ پہنچا تھا، پوری رات وہاں گزاری، دوسرا دن گزارا، اور دوسرے دن کا جب سورج ڈوبنا شروع ہوا تب قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ بہت توجہ رکھیے، بہت توجہ ذرا صاحب کی۔ شہزادی جب یہ قافلہ رک گیا قافلہ، اور تقریباً 2 ساعت یعنی نصف شب گزر گئی، میرا مولا نماز شب کے مصلی پر ہے کہ ایک مرتبہ حسین پر جان دینے والی بہن چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی اپنے خیمے سے نکلتی ہے، بھائی کے خیمے میں آتی ہے۔ بھیا، امام سجدہ خالق میں ہیں، ایک طرف خاموش کھڑی ہو جاتی ہے، امام سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، سر اٹھا کے نماز ختم کرتے ہیں، سلام پڑھ کے اب جو دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ خیمے کے ایک طرف ماجائی کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ محبت تھی، مصلی چھوڑ دیا، تیزی سے آگے بڑھ کے زینب کو سینے سے لگایا۔ زینب کیا بات ہے، یہ تو اپنا مصلی چھوڑ کر میرے خیمے میں کیوں آ گئی ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا، ماں جائے، کیا آپ نے وہ آواز نہیں سنی جو میں سن کر آئی ہوں؟ کیا آپ نے وہ آواز نہیں سنی جو میں سن کر آئی ہوں؟ میرے مولا نے کہا، بہن کیسی آواز؟ کہا، ماں جائے، میں بھی نماز شب میں مصروف تھی، سجدہ خالق سے سر اٹھا کر نماز ختم کی تھی کہ میں نے ایک ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا الا الا یا عینو فاحتلکی بجہدن، اے میری آنکھوں اتنا رو کہ تمہاری روشنی چلی جائے۔
الا، اے میری آنکھوں اتنا رو کہ تمہاری بینائی چلی جائے. فَمَن يَبْكَى عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدِي، اس لیے کہ میرے بعد ان شہداء کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہوگا. میرے بعد ان شہداء کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہوگا. عَلَى قَوْمٍ تَسُوقُهُمُ الْمَنَايَا بَمِقْدَارٍ إِلَىٰ أَنْجَازِ وَادٍ، اس قوم پر کوئی ماتم کرنے والا، گریہ کرنے والا نہیں ہوگا کہ جس قوم کو موت آہستہ آہستہ اس کے وعدے کے ایفا کی منزل کی طرف لے جا رہی ہے. کہا بھیا میں نے یہ سن تو لیا لیکن سمجھ نہ سکی یہ کس کا ذکر ہو رہا تھا. وہ کون شہداء ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کا کوئی ماتم نہ کر سکے گا؟ کیا وہ اتنے لاوارث ہوں گے؟ سنیں آپ، اتنے وارث ہوں گے، کیا کوئی ان کا وارث نہیں ہوگا؟ اور یہ کون سی جگہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بڑی سخت منزل ہے مولا کے لیے، بڑی سخت منزل ہے مولا کے لیے. ایک مرتبہ مولا نے زینب کو دیکھا اور نہیں معلوم کیا کچھ خیال آ گیا. زینب کو معلوم تھا، کربلا سے واقف تھی اچھی طرح سے. کیا کچھ خیال آیا، ایک جملہ کہہ دیا. کہا ماں جائے پریشان نہ ہو، جو یہ سارے امر جو ہیں وہ قضاء و قدر الہی کے ہیں، اور اللہ کی قدر و قضا میں جو گزر گیا ہے وہ ہو کے رہے گا. بس اتنا کہہ کے زینب کو مطمئن کر دیا. اب جب زینب مطمئن ہو گئی اور ایزان محترم مطمئن ہو گئی، اور اب وقت آیا کہ جب میرے مولا نے اس کی ریفرنس سے زینب پر سب کچھ ظاہر کیا. وہ وقت کب آیا ہے؟ وہ آیا ہے عصر عاشور کا وقت، کہ جب مولا رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو مقتل کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ دیر تک بہن سے گفتگو کی ہے. اور جب بہن کو تفصیل سے بتایا کہ زینب بس اب میرا آخری ملاقات ہے، میرے لیے شہادت قریب ہے، تو زینب نے گریہ شروع کیا. امام نے فرمایا ماں جائی تو صبر والی ماں کی بیٹی ہے نا، جس کی ماں صبر والی ہو وہ دامن صبر کو چھوڑ دے. ارے جب نانا مجھ سے کہیں بہتر تھے نہ رہے، میرا بابا مجھ سے کہیں بہتر تھا نہ رہا، والدہ گرامی کہیں بہتر تھی نہ رہی، میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا نہیں رہا. اب جو زینب نے جواب دیا سنیں گے آپ. کہا بھیا جب نانا گئے تھے بابا موجود تھا، بھائی موجود تھا، آپ موجود تھے، بابا گئے، ماں بھیا موجود تھا، حسن موجود تھے، حسین تم موجود تھے. جب بھائی حسن بھی شہید ہو گئے تو کم سے کم تم موجود تھے، میں تمہیں دیکھتی تھی، اپنے دل کو مطمئن کر لیتی تھی. لیکن ماں جائے اب زینب کے لیے صبر کا مقام اس لیے نہیں ہے کہ اب تم بھی جا رہے ہو. کون ہے کس کو دیکھ کر زینب صبر کرے گی؟ لیکن ماں جائے یہ بتاؤ کہ کیا ہمیں رونا بھی نصیب نہیں ہوگا؟ امام نے کہا بیٹی بہن زینب آنے والا وقت بتائے گا. ارے وقت نے بتلایا کہ ورثہ تھے، بیٹا بھی موجود تھا لیکن رو نہ سکتے تھے. ارے جب روتے تھے تو ملائن پشت پہ تالیاں مارتے تھے، کوئی رونے والا نہ تھا. الا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حضرات گرامی، آپ سے گزارش کہ یہ مجھ سے صحت کے لیے کہا گیا ہے. دو مومنات ہیں، سیدہ تبسم زہدی اور زہرہ نقوی. آپ حضرات سے گزارش کہ ویسے تو میں دعا کروں گا تفصیل سے، لیکن ان کے لیے اور اپنے تمام مرضہ کے لیے، اور ایک اور مومنہ جن کے لیے میں نے کل کہا تھا انتہائی قابل احترام، جو ICU میں ہیں، سن رسیدہ مومنہ جس نے خدمت کی ہے، دین کی، عزاداری کی،
ان کو بھی شامل کرتے ہوئے دعا فرمائیے کہ پالنے والے بیمار کربلا کا واسطہ جتنے مومنین مومنات علیل ہیں ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور ان سب کے طفیل میں سیدہ تبسم زیدی اور سیدہ زہرہ نقوی اور اس مومنہ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، پالنے والے جو برسرے روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما، ان کے وسائل رزق و روزی میں کشادگی عطا فرما، ان کے لیے ان کی روزی کو بابرکت قرار دے۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں ان کو نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ پالنے والے جو صاحبان اولاد ہیں ان تمام مومنین کی اولاد نرینہ اور اولاد اناس کو دین حق پر ثابت قدم رکھ، نیک اور صالح قرار دے۔ پالنے والے ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو علم کے حصول میں مختلف درسگاہوں میں زیر تعلیم ہیں، واسطہ مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا انہیں ان کی کوششوں میں نمایاں کامیابیاں عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما، ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ پالنے والے ہماری کوتاہیوں سے بھی درگزر فرما، ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارا شب و روز کا اعمال نامہ جب ہمارے زمانے کے امام کے حضور پیش کیا جائے تو امام کے لیے اطمینان کا سبب ہو، امام کے لیے مسرت کا سبب ہو کہ میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، میرے شیعہ ایسے اعمال خیر انجام دے رہے ہیں۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا جمیع مومنین مومنات کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والی فردیں ہیں ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ عزیزان محترم، ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان پر اپنی جو فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، جو اپنی طرف سے بلیسنگز ہیں ان پر نازل فرما۔ پالنے والے ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین، ہمارے مراجع، ان سب پر اپنا خصوصی نظر فرما، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جس مومن کے تعلق سے یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں اور ان کی فیملی یہاں رہتی ہے، مجالس میں آتی ہے پابندی کے ساتھ، تو پالنے والے، بلکہ میں تو اب شہزادی کو واسطہ درمیان میں لاؤں گا۔ شہزادی، آپ کی ماتم دار یہ بیویاں، یہ بچے اپنے والی اور اپنے سرپرست کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ مل کر اس کے متمنی ہیں کہ ان کے خاندان کے سرپرست کی مشکلات کو دور فرما۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو دور فرما، تمام مومنین و مومنات کے حوائج شریعہ کی تکمیل فرما۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں، اور ہمیں اپنے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔